نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ خواتین و حضرات، خانقاہ آن لائن میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عرص مخدومی سے فرصت کے بعد ہم تمامی لوگ اپنی جو رشد و ہدایت کی تھوڑی بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے خانوادے کے علماء اور مشائخ وہ اس میں مصروف عمل ہو چکے ہیں، اور بڑا اچھا پروگرام تھا جو ہمارے صوفی فاؤنڈیشن نے کیا، اور بہت کامیاب تھا پروگرام۔ جس انداز میں خالد شیخ وغیرہ، زاہد شفیع صاحب ہیں، خرم صاحب ہیں، میر صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، اور اسامہ وغیرہ کا پورا گروپ نوجوانوں کا، انیب بھائی وغیرہ جتنی ذمہ دار تھے، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت میں لپٹی ہوئی جو لہریں تھیں، ان کو سامنے رکھا جائے، دیکھا جائے تو یہ 21 سال کا جو عرس ہوا ہے، یہ بہت ہی تاریخی، انتہائی پر اثر اور بہت ہی زیادہ۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں بعد میں ذہن میں ہو نہ ہو۔ لوگوں نے بہت سا میسیج میرے پاس بھیجا ہے، اور اس کنٹری سے بھی اور مختلف کنٹری سے آیا ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام سال میں ایک مرتبہ گیدرنگ ہوتی ہے، جس میں کچھ باہری انتہائی مصروف ترین لوگ اور انتہائی معروف ترین لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، انہیں تھوڑا ٹائم زیادہ دیا جائے، اور نعت شریف کا جو سلسلہ ہے یا منقبت خوانی کا جو سلسلہ ہے اسے بہرحال لمیٹڈ کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ تمامی صوفی فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کو مخاطب کر رہا ہوں، اور ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے، منیمم سے منیمم اس پروگرام کو آپ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے علماء اور مشائخ میں سے کسی ایک بہترین، جو جس کے رشد و ہدایت کا بہترین لاجک اور منطقی بھی ہو، روحانی بھی ہو، اخلاقی بھی ہو، اور اس پر مشتمل ایک خطاب شاندار ہونا چاہیے پروگرام میں۔ اور یہ جو آن لائن کا پروگرام ہوتا ہے دعا کا، اور پھر وہ عزیز القدر حسینی میاں کے خطاب کا، اسے بھی ٹائم زیادہ ملے۔ مجھے بہت سے خواتین کے میسیج آئے اور بہت سے لوگوں کے بھی، کہ جس کے لیے ہم سال بھر تڑپتے ہیں اور سال بھر انتظار کرتے ہیں عرس پاک کا، کہ دعا میں شرکت ہو جائے گی اور ایک اچھا سا خطاب ملے گا، اور انہیں بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے، اور بہرحال دوسری ضروریات سامنے رہتی ہیں، لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اس کا پاس و لحاظ رکھیے، اس کا خیال رکھیے۔ باقی تو نعت شریف ہے، منقبت خوانی، پورا سال ہمارے لیے ہے۔ ہر 28 تاریخ کو آپ مہینے کی ہجری آپ پروگرام مخدوم اشرف کا کرتے ہیں، یوم اشرف مناتے ہیں، اشرف ڈے مناتے ہیں، تو الحمدللہ بہت سے مواقع، اس موقع پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک بہترین خوبصورت سا خطاب ہو، جو مفید ہو، معلوماتی ہو اور مؤثر ہو، اور ہمارے کام آئے، اور نوجوان نسل کو خاص طور سے، خواتین و حضرات دونوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب وہ ظاہر بات ہے کہ موقع آئے اور ایسے لوگ جو ایک بہترین خطیبانہ ان کی ایک پکڑ ہے اور اس کا اثر ہے، حلقہ اثر ہے، تو اس کو میں آپ اسپیشلی آپ حضرات سے کہہ رہا تھا کہ اس کا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تو ہم انشاءاللہ مولا تعالیٰ پروگرام ہمارا بن چکا ہے یورپ کے
का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह 10 तारीख को मौला ताला ने चाहा तो हम यहाँ से इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ क़याम रहेगा और वहाँ से 2-3 दिन के बाद ही फिर यूरोप के दौरे पर, उसमें हॉलैंड है, नीदरलैंड है और उनके मुख्तलिफ इलाके हैं। और वो फिर लिस्बन का भी प्रोग्राम है, पोर्चुगल का, और वैसे भी पेरिस का भी है और दूसरे शहरों में भी। बहरहाल हम देखेंगे, टाइम है तो उस हिसाब से। और फिर ये सारा प्रोग्राम एक ही महीने में 4 वीक के अंदर अंदर फिर हम इंडिया आ जाएंगे और अगले प्रोग्राम की तैयारी फिर शुरू हो जाएगी। तो हम ये सभी 10 सितंबर को जा रहे हैं, तकरीबन 8 अक्टूबर तक अल्लाह ताला ने चाहा खैर वाफियत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप हज़रात की दुआ रही तो वापसी हो जाएगी। तो इस वक्त जो हमारे फारूक अयूब साहब वगैरह जो इस वक्त दिख रहे हैं हमको ऑनलाइन, लिस्बन वाले, तो आप लोगों को भी अगस्त की फुर्सत हो जाएगी। जो अगस्त का जो महीना बड़ा कीमती होता है आप हज़रात का, वो भी फिनिश हो जाएगा। और फिर नीदरलैंड का भी प्रोग्राम हमारा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे मोहतरम मौलाना हारून करमत साहब खलीफा शरफी नक्शबंदी, इंशाअल्लाह मौला ताला वो उन्होंने इसको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ प्रोग्राम को सेट किया है, हमारे हैं वहाँ पर। और वहाँ से फिर वहीं से इंटरनल हम आ जाएंगे लिस्बन, और लिस्बन से फिर वो अच्छा सीजुल क़द्र हुसैन मियाँ भी आए थे प्रोग्राम में, उर्स मखदूमे में शिरकत की और नज़्म व नस्र को देखा, उसको लेके चले वो। और जामे सूफिया के पूरे सिस्टम को उन्होंने पूरा अपने हिसाब से लिया है, देखभाल की है और मौलाना साहब के सुपुर्द किया है। और फिर वो ताबिश लम्हो वगैरह, और फिर वो आ गए हैं और वो भी इंशाअल्लाह कल यहाँ से इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। कल ही मंडे को इंशाअल्लाह वो पहुँच जाएंगे। वो मेरे साथ हॉलैंड भी होंगे और लिस्बन भी, पोर्चुगल भी मेरे साथ रहेंगे। और फिर हम साथ ही में आ जाएंगे लेस्टर, और वहाँ से कुछ हम इंग्लैंड के कुछ शहरों में ख़ास तौर से मिल्बर्न में जाना होगा, और वहाँ से फिर हमारी वापसी हो जाएगी इंडिया के लिए। तो ये सारा प्रोग्राम है। चूँकि उसके बाद मुझे साउथ अफ्रीका भी जाना है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अक्टूबर ही में निकल जाऊँ और नवंबर में फिर मेरी वापसी हो जाए। ख़ास तौर से जामे सूफिया केप टाउन के लिए उसकी तैयारी, उसको आगे बढ़ाने मुश्ताक बरे साहब और दूसरे जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी रब्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम वहाँ केप टाउन में जामे सूफिया के हवाले से ये मेरा सफ़र हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके ऑर्गेनाइज करके और इस ताल्लुक़ से इस जामे सूफिया के तामीरी सिस्टम को और मज़ीद डेवलप करने बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हमारी, तो ये पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारी जो स्पिरिचुअल रिट्रीट होती है सालाना, वो 8, 9, 10 दिसंबर को जामे सूफिया कैंपस में वो उसका इनेकाद होगा। आप तमामी हजरात अभी से नोट कर लें और अपने अपने तैयारी कर लें। जो बाहर से आने वाले हैं वो ख़बर कर दें, और जो ख़ुद इंडिया के जो लोग हैं वो भी हमारे ऑफिस को इत्तला दे दें कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या नहीं आने, इसलिए कि पूरा ये स्पॉन्सर सारे मेहमानों का, चाहे फैमिली के साथ वो आ रहे हैं, और सबको इनके रहने सहने खाने पीने का सारा इंतज़ाम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ही स्पॉन्सर करता है और सारी जिम्मेदारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन की है। आइए आप 3 दिन 8, 9, 10 दिसंबर मौसम को सामने रख करके भी इसको प्रोग्राम, कुछ लोगों ने इसको और डिले करना चाहा है कि इसको आप दिसंबर के लास्ट तक ले जाइए, और बड़ी तादाद यूरोप की और मगरबी ममालिक की आ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी गौर किया जा रहा और इस पर काम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये एकदम
انتہائی ٹائٹ شیڈول ہے، بڑا مصروف بزی یہ پورا پروگرام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور راہ مولا ہم سب کو چلنے کی بھی توفیق دے، چلانے کی بھی توفیق دے۔ میں ایک آج اس محفل میں انتہائی درد بھرے انداز میں اور یوں سمجھیے کہ دکھی دل سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں عزیز القدر سید حسن عسکری سلمہ کو۔ میں محسوس کر رہا ہوں، میرے ذہن و دماغ میں کوئی اس طرح کی بات نہ تھی، نہ کسی سے میں نے اس تعلق سے کوئی ڈسکشن کیا، لیکن میں حسن عسکری سلمہ کو ان کے بابا دادا اور اپنے بابا دادا کے جو ایک ہی ہیں کہ جو روایتیں نہیں اور جو ہمارے روحانی اقدار تھے، وہاں نفرت کی کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جو نفرت کو فروغ دیا جائے۔ یاد رکھ لینا، نفرت کی عمر نہیں ہوتی حسن میاں، بالکل نہیں ہوتی۔ نفرت کہیں نہ کہیں ہارتی ہے، شکست کھاتی ہے، یاد رکھ، تاریخ ہے یہ، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ نفرت کی تھوڑی سی ایج ہوتی، ایک عمر ہوتی ہے۔ اگر ایک پلین کہیں کریش ہوتا ہے اور کسی نے کوئی تخریبی حرکت کی تو اس کی بھی ایک عمر ہے، لیکن لاکھوں پلین اڑتے ہیں، وہ محبت، وہ تعمیری ذہن، اس کی عمر ہے کہ لاکھوں اسی فضا میں ایک ہی لمحے اڑتے ہیں۔ کہیں کوئی مسٹیک یا ڈس بیلنسنگ ہوئی تو پھر کبھی کریش ہو گیا، کوئی ٹکراؤ ہوا تو ہوا، لیکن اس کی عمر نہیں، اس کی تعداد نہیں، بہت مختصر سا لمحہ ہوتا ہے۔ محبت کی عمر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہے، خود آپ کا اپنا ملک، ایک وہ ہے جو محبت کا پرچم لے کر کے شہر شہر جا رہا ہے، علاقے علاقے جا رہا ہے، شرق سے غرب تک وہ ٹہل رہا ہے، اور ایک وہ قوت بھی ہے جہاں نفرت ہی نفرت ہے، لیکن اس کی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی نفرت اپنا کام کرتی، اپنا کردار ادا کرتی، اس کی ایک لمیٹیشن ہے، پھر حالات نارمل ہوتے ہیں، اور وہی محبت ہے کہ اس آبادی کو، ان افراد کو، ان تعلقات کو جو بکھر اور ٹوٹ جاتے ہیں پھر یکجا ہو جاتے ہیں، گلے سے گلے ملا کر، اسی پگڈنڈی پر، اسی شاہراہ پر، اسی کنویں، اسی نل، اسی تالاب، اسی گھاٹ پر سب نظر آتے ہیں۔ محبت کی عمر ہوتی ہے، نفرت کی عمر نہیں ہوتی۔ نفرت خود آدمی کو ذہنی طور پر پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، نفرت خود آدمی کو جلائے رہتی ہے، دوسروں کو تو وہ جلاتے ہیں، خود بھی جلتا ہے۔ اس لیے ابھی تم کو بڑا کام کرنا ہے حسن میاں، دین کا، سنیت کا، تمہارا نیچر، تمہاری طبیعت، تمہارا مزاج ویلفیئر ورک کا ہے، چیریٹی ورک کا ہے، تم نے کیا، کر رہے ہو، اور اس کو فروغ دو۔ تم اپنے مقام کو، اسٹیٹس کو، اپنے ویلیوز کو، اپنے بابا دادا کی خدمات کو سامنے رکھو۔ بڑے سخت حالات میں انہوں نے کام کیا ہے، ورک کیا ہے، اور ورک کر کے انہوں نے اپنا ایک مقام، اپنا ایک دنیا میں، دین میں، آخرت میں ایک انہوں نے مقام بنایا ہے۔ بغیر سیکریفائز و قربانی کے نہیں ہوگا، جہاں صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، اس کے تم وارث بنو، اور اسی کو فروغ دو، اور جو بھی تمہارا سرکل ہے اس سرکل کو اس کے تعلیم دو، تاکہ وہ اپنی نسلوں کو اسی راہ پر لے چلے۔ جب میں درد بھرے انداز میں تمہیں خصوصی طور پہ ہدایت دے رہا ہوں، تمہارے والدین یا یہ میرے بڑے بھائی محترم سید عربی اشرف صاحب، اشرف جول، بڑی قربانیاں ان کی زندگی میں، بڑے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھے ہیں، بڑی اچھے حالات بھی تھے، خراب حالات بھی تھے، تعلیم سے لے کر کے سب کچھ،
उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ, इंतहाई स्ट्रगल लाइफ थी, ग्रास लेवल से उन्होंने अपने को बुलंद किया, और वो बहरहाल तुम्हारे लिए उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की, ये नोट कर लेना। और मैं स्पेशली इस मौके पर, एक वक्त आया तुम्हारा कि अब मैं मोहतरम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफ जिलानी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने तुम्हें गोद लिया, तुम्हें अपना बेटा बनाया। तुम यही नहीं उन्होंने किया, तुम्हारी उंगली पकड़ करके इल्म और फजल की बुलंदी पर पहुंचाया। तुमसे सीनियर खानदान में थे, लेकिन वो खुद इकरार उन्होंने किया है कि मैंने हसन अस्करी को आगे बढ़ाया। एक बड़ा सायादार एक तुम्हारे पास शजर था जिसके साए में तुमने जिंदगी गुजारी, और आज जो भी तुम्हारा एक सर्किल बना हुआ है, इसमें न तुम्हारे दादा का हिस्सा है, न तुम्हारे बाप का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की खुसूसी तवज्जो, उनकी कुर्बानी, उनकी सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए थी। कुछ नहीं, तुम नजरअंदाज कर दो हमजा मियाँ को। हालांकि बड़ा प्यारा जिस अंदाज में वो इस खानदान का हिस्सा बना है, तुम अच्छी तरह जानते हो, और जिस तरीके से आज इस वक्त वो अपने वालिद गिरामी शेखुल इस्लाम के लिए जो काम कर रहा है, खिदमत अंजाम दे रहा है, उसकी पूरी फैमिली, वो सब हमारी आपकी जरूरत है। वो आप नहीं कर सकते, न किया आपने अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ हम नहीं कर सकते, गाजी मिल्लत नहीं कर सकते, राशिद मक्की साहब है, खालिद मियाँ है, शाहिद मियाँ, ये लोग नहीं कर सकते अपनी फैमिली के साथ शेखुल इस्लाम की खिदमत जो हमजा मियाँ कर रहे हैं। ये सब हमारा आपका सबका काम वो कर रहे हैं। उनको न देखो, आप उनको न देखें, आपके हम आसर हैं, साथी हैं, चलिए ठीक है, ओके। शेखुल इस्लाम को देखिए आप, उन्होंने किसी वजह से, सही या गलत, बाप को क्या इतना हक नहीं है अपने बेटे के लिए, और अजीज तरीन बेटा जिसके लिए भाई भतीजे सबको उन्होंने नजरअंदाज किया, यहां तक तुमको पहुंचाने में उनकी जबरदस्त सलाहियत है, कुव्वत है। उन्होंने कह दिया हट जाओ इस मनसब से, ओके, हट गए थे। ये सादतमंदी, ये रूह सादत की यही आवाज होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर रूह सादत है, तुम बिल ऐलान, ये जो भी तसादुम चल रहा, हमारे अजीजुल कदर रजा मियाँ, आप जानते हैं वो जज्बाती आदमी, अच्छी तरह बचपन से हम एक ही घर के लोग हैं, अलग तो नहीं है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, सब आले मुहद्दिस आजम से वाबस्ता है। सबकी दुम उठा करके सुर्खी नहीं देखते, गलत सोच है, गलत मिजाज है। कोई भी हो, इसके पीछे जो भी हो, तुम उसकी मजम्मत करो, तुम उसके खिलाफ बोलो खुल करके कि जो कुछ भी इस तरह की बातें करता है, मैं उससे बेजारी का ऐलान करता हूं, मैं उससे बरत का ऐलान करता हूं, मैं उस पर लानत भेजता हूं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। जो कुछ भी फेसबुक पे इस वक्त किया जा रहा है, ये सब नापसंदीदा और शैतानी हरकत है। जलालत और बेहूदगी की हद व इंतहा नहीं है जो किया जा रहा है। मैं इसका बेजारी का ऐलान करता हूं और इससे अपनी बरत का ऐलान करता हूं। खुल के कह दो, दिलो दिमाग सबका साफ हो जाएगा। और रहा सवाल ये कि बाप ने कहा था, ओके ठीक है, एक गुस्सा था है, कल वो सोचेंगे कि भाई चलो ठीक है, मुझे सही खबर मिली गलत मिली, वो जाने, उनका काम जाने। मैंने अगर हसन अस्करी को कहा तो उसने मेरी एक सादतमंद बेटे की तरह उसने मेरी बात को माना, तस्लीम किया। वो बात बाप के गलत हो या सही हो, उसके एहसानों तले तो आप उसका कोई हिसाब किताब तो दे ही नहीं सकते, ना उसका बदल दे सकते हैं, ना उसका अज्र दे सकते हैं, ना उसका रिटर्न दे सकते हैं जो बाप ने आपके लिए किया। शेखुल इस्लाम ने, हजरत मदनी मियाँ, अम्मू जान हम जिनको कहते हैं खानदान में, सारे बच्चे, चाहे हजरत मुसन्ना मियाँ साहब वफ़क़ मिल्लत के हों, चाहे गाज़ी मिल्लत के हों, चाहे मोहम्मद अशरफ के, सारी औलादें उनको अम्मू जान कहती हैं। अम्मा ने चचा,
अम्मू जान, ये मोहब्बत वाली रिश्ते की बुनियाद पर उनको कहा जाता है। सब छोटे बड़े सभी अम्मू जान। आप प्लीज़ नफ़रत की अलामत ना बनिए। मेरे चचा की अगर हिदायत समझ में आती, मैं शफ़क़त और मोहब्बत के जज्बात से लबरेज होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे कि इस इशू को तुम सोशल मीडिया में मत उभारो। ये बार बार आना और बार बार इस चीज़ का ऐलान करना और बार बार किसके खिलाफ तुम कर रहे हो यार? सोचो, कौन है वो? अरे वो अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंच रहा है यार। हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोई तो कर रहा है उनके लिए, उनकी सेवा, उनकी खिदमत, उन्हें दवा देना, उनको वक्त पर उनको खाना, उनकी ज़रूरियात, उनके तमाम परहेजी खाने हैं, उनका फूड, उनकी सुबह शाम। कौन निगरानी कर रहा है यार? न तुम्हारी फैमिली कर सकती, न की है, न हमारी फैमिली कर सकती, न हमारे बड़े भाई की फैमिली, न हमारे चचा के तमाम भाइयों की, चाहे वो राशिद मियाँ हो, खालिद मियाँ हो, शाहिद मियाँ हो, रजा मियाँ हो, फाखिर मियाँ, कोई नहीं कर सकता। या हमारे सैयद अयूब अशरफ की फैमिली है, 8 बेटे, 8 फैमिली उनकी है। न हमारे दूसरी बहन है मुफ्ती सैयद शमसुद्दोहा साहब की फैमिली, जफर मियाँ है, ज़िया मियाँ है, रहमानी मियाँ, अबुल हसन मियाँ है। ये लोग कुछ कर सकते हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त मगन है। अरे इसको जिसने यार पूरे खानदान को डेवलप करने में जिसका कलेदी रोल है यार, क्या बात कर रहे हो? उसके साथ तो कम से कम उनको तो अब हो गया, बहुत हो गया। बहुत से मामला हमसे भी थे, रहे, एक अरसे तक थे, लेकिन कहीं न कहीं तो हम एक जगह बैठे, कभी न कभी तो हुए ना हम जगह। हम घर के लोग हैं। घर वाला होता, दर वाला होता है। ये जो 2-4 लोग सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हजरत बहुत अच्छा, हजरत बहुत, ये सब इन चमचों और हाशिया बरदारों के बीच में रहने वाला जो मिजाज है उससे बाहर आओ प्लीज। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूं हसन अस्करी तुम्हारे सामने, तुम्हारे चचा, सगा हकीकी चचा हूं, तुमसे कह रहा हूं। ये पहली मर्तबा मैं कर रहा हूं और ये आखिरी मर्तबा है। इसलिए एक ओवर हो गया है। हमारे रजा मियाँ को हम बहुत कुछ संभाल सकते हैं, लेकिन वो जज्बाती आदमी है, बहुत ही जज्बाती आदमी। मैं जानता हूं मेरे बिरादर गिरामी अरबी मियाँ साहब बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, इंतहाई परेशान है वो, कि चाहते हैं कि इस इशू को किसी तरीके से एंड किया जाए, खत्म किया जाए। तो बस यही मुझे कह रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पूरे खानदान का एक एक फर्द दुखी है इस वक्त। जो काम हो रहा है नहीं होना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए। तुम्हारे वालिद गिरामी, तुम्हारे जितने दादा जान हैं, जितने तुम्हारे खानदान के दूसरे हैं, वो सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। खवातीन हैं, वो सब परेशान हैं। बस हम दुआ ही कर सकते हैं मौला ताला की बारगाह की, मौला ताला और रहम फरमाए, करम फरमाए, और अपने रहीमी और करीमी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौसुल आज़म, हुज़ूर गरीब नवाज़ और हुज़ूर मखदूम अशरफ के सदक़े में मौला ताला हमें, तुम्हें, सबको हिदायत अता फरमाए। शेखुल इस्लाम को हिदायत अता फरमाए, गाजी मिल्लत को हिदायत अता फरमाए, पूरे मुफक्किर मिल्लत के खानदान को हिदायत फरमाए, मोहम्मद अशरफ की नस्लों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अरे हमारी ड्यूटी क्या है यार हसन मियाँ, क्या ड्यूटी? हमसे जो हो सकता है, जितना हो सकता है, उम्मत मोहम्मदिया, अफराद उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है, हमें कुछ ना कुछ आगे किया हमारे बाबा दादाओं ने, हमको करना चाहिए। उसी रास्ते, वही में इज्जत है, उसी में आफियत है, उसी में सलामती है, उसी में खुशी और मसरत है, उसी में तरक्की और रूज है, उसी में दीन दुनिया सबकी फलाह और निजात है। और प्लीज अब इसको यहीं पर रोक दो, इसको आगे ना बढ़ाओ। और मैं खास तौर से तुम्ही से नहीं, मैं अपने बिरादर हजरत कायदे मिल्लत अल्लामा सैयद रजा मियाँ साहब अशरफ जिलानी से मेरी खुसूसी गुजारिश है कि ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये सब खुदा के वास्ते इसमें अगर आप कर सकते हैं, बात आ सकती है,
تو مصالحانہ، مشفقانہ، داعیانہ اس طرح کی بات آپ کریں، پھیلائیں، اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو، شیطان جو ہے وہ اس کو رزق پہنچے اور انسانیت، محبت، اخوت یہ جاگے، فروغ پائے۔ آج اتفاق سے چونکہ میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اور ابھی عرس محدث اعظم ہند، وہ مخدوم اشرف سمنانی میں میری محدث اعظم ہند کے عرس کے موقع پہ میں وہی کیپ ٹاؤن تھا، اور اب پھر بھی میں ابھی عرس کے بعد ہی مخدوم اشرف کے عرس کے بعد کی شرکت کے بعد میں گیا تھا۔ میں نے دیکھا اپنے چچا محترم شیخ الاسلام کو، بہت دکھ ہوا۔ آپ کی چچی جان بھی میرے ساتھ تھیں، سمنانی میاں، یزدانی میاں، حسینی میاں کی والدہ میرے ساتھ تھی، ہم دونوں گئے تھے، دیکھا ان کو، وہ جس طریقے سے جتنے دبلے ہو گئے ہیں وہ دیکھ کے تھوڑا وہ ہوا، لیکن چونکہ وہ بہرحال ہمت ہے، قوت ہے، اور ہماری دلہن چچی مرحومہ مخدومہ یعنی حمزہ میاں کی والدہ کہہ لیجیے آپ، وہ انہوں نے چونکہ اتنے اپنے شوہر کی اتنی خدمت انہوں نے کی ہے کہ وہ مثالی خاتون تھیں، بے پناہ خدمت کی۔ ان کی صبح ان کی صبح ہوتی تو ان کی صبح، ان کی رات ہوتی تو ان کی رات، ان کی رات میں ان کی رات، ان کی صبح میں ان کی صبح، اور بڑے پاس و لحاظ سے انہوں نے اس کو رکھا اور خدمت کی، انجام میں چلی گئیں، بہت جلد چلی گئیں، اس ساتھ چھوڑ کے چلی گئیں، اور وہیں سے شیخ الاسلام کا پورا سسٹم جو ہے فیملی کا وہ رہا۔ حمزہ میاں چھوٹے تھے، کیسے کیسے بہرحال یہ ہوا، شادی بیاہ ہوئی، یہ سارے معاملات تمہارے سامنے، تم تھے، تمہارا بھی کلیدی رول رہا اس میں، تمہاری بھی خدمات رہی، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے بڑا پاس و لحاظ کیا شیخ الاسلام کا، والد گرامی کی حیثیت سے تم نے ان کو ہمیشہ عزت دی، احترام کیا، اور تم پلے بڑے ہوئے، سب کچھ ہوا تمہارے ساتھ کیا انہوں نے، تم نے بھی ویسے ان کے ساتھ کیا۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں، انہوں نے جب شفقت و محبت تم کو نچھاور کی، اور تم نے ویسے ان کے عظمت اور ان کی عزت اور ان کے احترام اور ان کی حرمت کے لیے تم بھی ہمیشہ کھڑے رہے۔ تو اس چیز کو دیکھو حسن، یہ اس کی عمر ہے، اس شفقت و محبت کی، اس کو اسٹاپ کر دو، دھیرے 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 شیخ الاسلام خود آٹومیٹکلی پھر وہ نارمل ہو جائے گا، وہی بچہ ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم پر کہیں کسی گود میں اگر وہ پیشاب کر دے، پیخانہ کر دے، تو پیر کو نہ کاٹا جاتا ہے اور نہ اس کو چھیلا جاتا ہے، بلکہ دھولا جاتا ہے، کلین کیا جاتا ہے۔ گندگی غلاظت اگر تعلقات میں آئی ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے گا، ایک وقت آئے گا، وہ ہوا۔ تو اسی کو پاس، ورنہ ایک بات میں بہت ہی کھل کر کے آپ حسن میاں، میرا اپنا ایکسپیرینس اور سب کا ایکسپیرینس، تجربہ مشترکہ طور پہ ملے گا کہ خاندان کے، ہمارے جو خاندان اشرفیہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ کشوشا شریف کے ہوں، درگاہ شریف کے ہوں، بسکھاری کے ہوں، بارہ بنکی کے ہوں، علی گڑھ میں رہتے ہوں، سالے پور ہے، سنگارپور ہے، مسرت ہے، اور چیوٹنا ہے، اور بھی جو دوسری بستی ضلع شہر ہے نا، اور دوسرے چاہے منگیر کی سرزمین، کہیں پر بھی خانوادہ اشرفیہ کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے اپنے خود کے گھر کے معاملات، حالات ہوتے، کوئی کسی کے ساتھ اختلاف میں کسی ایک کی طرفداری کرنے نہیں آتا، یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے برادری کا، خاندان کا۔ اب یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے، کوئی نہیں دے گا، کوئی دے گا ہی نہیں ساتھ، دور رہیں گے۔ ہاں آپ مل گئے، سبحان اللہ، سب کو۔ اب دیکھ لو، کسی بھی گھر میں چلے جائیے آپ، دو بھائیوں میں جنگ ہو، چچا بھتیجے میں جنگ ہو، ماموں بھانجے میں جنگ ہو، بھائی میں ہو، کوئی کنٹریبیوٹ بہت قریبی جو ایک دم انتہائی ریلیشن ہوگا، بلڈ، تو وہ ہو سکتا ہے ایک لابی بن جائے کہ یہ ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پاسبل ہے، لیکن باقی دوسرے لوگ جو ہیں
برانچ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوں، وہ دونوں آپ کو بھی آپ بلائیے گا تو آپ کے بھی آئیں گے، وہ بلائیں گے ان کے بھی آئیں گے، آپ کی ان کی وجہ سے ان کو بائیکاٹ نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ نہیں۔ یہ بالکل خاندانی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، وہ چلتا آ رہا، چلے گا۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ وہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سب، ہاں آپ جاؤ گے ان کو اپنانے کے لیے تو آپ کی ساری باتیں سنیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، عزت احترام کے ساتھ بیٹھا لیں گے، سنیں گے، سب کچھ کریں گے، اور اس وقت تک آپ کو جن جن باتوں کی سننے کی ضرورت ہوگی آپ کو وہ باتیں بھی وہ کر دیں گے، بہت سی باتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں ہاں بھی کر دیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کا مخالف پہنچے گا اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ ارے بھائی یہ بہت سبھاؤ پر، اس کو بھی اسی حساب سے الفاظی اور روحانی غذا اس کو دے دیں گے۔ وہ کسی کے معاملات میں جو بھائی بھتیجوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی کسی کے ساتھ کنٹریبیوشن نہیں کرے گا، نہ شیئر کرتا ہے نہ کرے گا۔ وہ دونوں کو الیک سلیک، شادی بیاہ اس کے یہاں ہوئی، کوئی پروگرام تقریب ہوئی، وہ آپ کو بھی بلائے گا ان کو بھی بلائے گا۔ لہذا سب سے بہتر یہ ہے، یاد رکھ لینا کہ آپ اس چیز کو یہیں اسٹاپ کیجیے، تو بڑی انتہائی کھلے دل سے، بڑے دل سے، اور اپنے والد گرامی اور اپنی والد محترمہ کے اس تمام جو ان کی تعمیر اور جو ان کی جس طریقے ان کے ساتھ جو سلوک رہا محدث اعظم ہند کے خاندان کو، جو روایتیں رہی ہماری آپس میں یکجہتی کی، یک فکری کی، وہ اس کے انتہائی پاسدار، اور یہ حضرات ہیں آپ کے والدین۔ آپ صحیح کہتا ہوں، انتہائی سکون کی نیند ان دونوں کو آئی گی۔ باقی اگر آپ چاہیں گے کہ اور کوئی وہ تو پھر ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں دو تین کچھ ایسے منفی سوچ کے لوگ ہوں گے، میں نہیں کہتا ہوں، جو بہرحال ہوا دینے کے لیے، بس اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کوئی بھی ہو، مجھے تو نہیں معلوم، میں کوئی نام بھی نہیں آپ کو کلاوجے لے سکتا ہوں، بس یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ اور رسول کے واسطے میں بہت ہی دلگیر اور دکھی دل سے، اور اپنے باطن کی اس ایک تڑپ تھی۔ میں نے کہا، میں کل کو مجھ سے پوچھا تم نے کیا کیا، تم ایک چچا تھے، تمہارا کیا کردار رہا؟ میرا یہ تعمیری کردار ہے کہ بہرحال تم چھوٹے ہو، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے، وہ بڑا ہے، بڑا بڑا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیے کہ بہرحال وہ بڑا بڑا ہی ہوتا ہے، اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے، اسی سے غلطی اس کو غلطی کہا جاتا ہے، اس کو ہدایت دی جاتی ہے۔ تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، تم جیسا اپنے بڑوں کے ساتھ کرو گے، تم جس کے بڑے ہو وہ چیز تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور تم اچھی طریقے جانتے ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، پیر ہو، درویش ہو، سجادہ نشین ہو، اب میں ملی تو ہے، دو تین خانقاہیں ملی ہیں، ختم قصہ۔ وہ کیوں بلا وجہ وہ سجادہ نشین محدث اعظم ہند کیوں لکھتے ہو یار، جب ہر چیز تمہارے جس نے تم کو بنایا تھا اسی نے تم کو کہا کہ بھائی تم اس سے سبکدوش ہو، بات ختم ہو گئی۔ اور لکھت روپ میں اور یہ اور وہ ہوا، وہ کہانی سنانے سے کوئی فائدہ نہیں بھی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہاں سے تم ہٹ جاؤ، میں کسی دوسرے کو کیا، انہوں نے غازی ملت کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے، ہو گیا، وہ نبھا رہے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادے نورانی میاں کو دیا، نائب صاحب سجادہ نشین آستانِ محدث اعظم ہند کا بنایا ہے، تو بہت ختم قصہ۔ اب حضرت شیخ الاسلام جب یہ ذمہ داری ہے، انہیں کو پاور، انہیں کو اختیار تھا جو انہوں نے دستور بنایا۔ حالانکہ ہم لوگ تو یا حضرت مفکر ملت بالکل الگ تھلگ تھے ان تمام چیزوں سے، ہم تو دوسرے راستے پر کام کر رہے تھے، لیکن جب بات آئی ٹھیک ہے، وہ کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں نا، کچھ تعمیری ورک ہو تو تعمیر ورک کرو یار۔ اتنا شاندار چیریٹی نظام تم نے قائم کیا، شادی بیاہ، غریبوں، بیواؤں، بے کسوں کے لیے تم امداد کر رہے ہو، چیریٹی ورک ہے، ٹفن کا تمہارا، نہ جانے تمہاری وہ جو چیریٹی ذہن تمہارا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا، معلوم ہوا، تو جس طریقے تم اس پہ ورک کرو، تو
اس پہ تم محنت کرو. ادھر حمزہ کو بھی کرنے دو, بیچارہ وہ ابھی عمر کیا اس کی ہے یار. اس کو بھی دیکھیں, ابھی مجھے دیا ایک کتاب اس نے اسماء الحسنی کے اوپر, شاندار. اب یہ اگر اس کی طرف رجحان ہے تو ہمارے سب کے لیے خوشی کی بات ہے نا بھائی, مسرت کی بات ہے کہ بھائی چلو ہمارے خاندان کا ایک بچہ میدان میں آیا ہوا ہے, یہ چیریٹی ورک بھی کر رہا ہے, کتابوں کا بھی سلسلہ ہے, اور ماشاءاللہ ہم کوئی بھی کرے اس کے پیچھے اب یہ اس نے کیا, اس نے کیا, اس کا مسودہ, اس کا یہ, اس کا مضمون, اب میں کر تو رہا ہے, پرنٹ کر رہا ہے, مارکیٹ میں لا رہا ہے, لوگوں کو دے رہا ہے, یہ خدمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ حمزہ اشرفی تو کر رہا ہے نا یار, اور کوئی دوسرا تو نہیں کر رہا. تو ہم اگر اس کے ساتھ اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں, دو لفظ کہہ نہیں سکتے ہیں, چپ تو رہ سکتے ہیں, یہی کریں, اس میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ حسن میاں, حسن عسکری میاں, خواجہ حسن عسکری, آپ اور کہیے جو بھی عزیز القدر, اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے اس ایشو کو مت بڑھائیں, اس کو ختم کر دیں. اسی میں آپ کی عافیت ہے, ہماری عافیت ہے. اسی میں حضرت عربی میاں کی اور حضرت شیخ الاسلام کی, غازی ملت کی, سب کی عافیت ہے. ہمارے بزرگوں کی روحیں, ان کو بھی سکون ہوگا. حضور محدث اعظم ہند خوش ہوں گے. آپ کے نانا امیر ملت, آپ کے ماموں صوفی ملت, آپ وہ ہمارے گل میاں, یہ بابائے ملت تنویر میاں, سب خوش ہوں گے. کوئی اپنی قبر سے تم کو گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں بھائی کہ تم یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, ان کو ڈنڈا کرو, ان کو انگلی کرو, یہ کرواؤ, یہ کرو, نہ کرو. وہ باتیں جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہے اسی حساب سے وہ سب اشرفی لاتا ہے, اور پھر وہ سب الجھ جاتے ہیں. تو خدا کے واسطے یہ سلسلہ صاحب اشرفی والا ختم کرو یار. ابھی تمہارے گھر میں کوئی کر رہا ہو, باہر کوئی کر رہا ہو, یا کوئی بھی, اب اس کے برت کا ایک ہی اعلان ہے کہ تم خود مائک پر آ کر کے سوشل میڈیا میں اس بات کی انتہائی مذمت کرو کہ بہت کمینہ, ذلیل, انتہائی نکما ہے, بڑا ہی مردود طریقت ہے, مردود شریعت ہے, مردود الانسانیت ہے. وہ جو سیف اشرفی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کسی پوسٹ کو پڑھا جائے. اس پر اگر سائبر کرائم سے کوئی کیس کیا جا سکتا ہے تو میں پوری اجازت دیتا ہوں کہ اس پر کیس کیا جائے اور اسے ننگا کیا جائے. اس پر جو یہ کر رہا ہے اس کو قانونی شکنجے میں جکڑا جائے. یہ سیف اشرفی کو آپ اس پہ کیجیے, خدا اور رسول کے واسطے. آپ میرے تعلق سے جب کبھی بھی کوئی بات آئی, میں نے کبھی جواب نہیں دیا, کبھی جواب نہیں دیا. میرا یہ مزاج, میں منفی سوچ کر نہیں ہوں, بالکل نہیں ہوں. الحمدللہ یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ آتی کبھی کبھی لہر آتی ہے منفی, اور الحمدللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی بھی جاتی ہے, وہ رخصت ہو جاتی ہے. میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے کہ میں منفی سوچ کر نہیں ہوں, میں مثبت سوچ ہی پر میں نے زندگی گزاری اور یہاں تک پہنچا. تو اسی لیے میں حسن میاں آپ سے گزارش کرتا ہوں, خدا کے واسطے آپ اس چیز کو کلوز کیجئے, اس پہ تالا بند کر دیجئے, سمجھ لیجئے کہ چیز تھی نہیں, اور سارے معاملات کو ڈیلیٹ کر کے آپ اپنے مشن میں لگ جائیے. الحمدللہ ایک بہت بڑا آپ کے ماموں صاحب کا, برادرم تنویر میاں علیہ الرحمہ کا بہت بڑا سامراج, اسیٹ, دولت, سرمایہ, سرکل, مریدوں کا بہت بڑا حلقہ اور بہت بڑی عمارت, بہت بڑا علاقہ اللہ تعالیٰ نے فری میں تم کو دیا ہے. یہ انعام ہے, اسی کو لے کر کے تم چلو. اب میرے ملت کا آستانہ ہے شاندار. آج اس کو بنانے جاؤ, تمہارے باپ, تمہاری اولاد بھی اتنا نہیں بنا سکتے جتنا تم کو بنایا مل گیا. 3 نسلیں نہیں بنا سکتے جو حضرت تنویر میاں نے دے کر کے آپ کو کر دیا. یہ بات یاد رکھے گا. تو اس کو لیجیے, آپ ملت کا کام کیجیے. دیکھیں کیا حالت ہے یار ہم لوگوں کی یہاں, کن حالات سے اس امت گزر رہی ہے, کیا صورتحال ہے. کون کون لوگ ہیں جو ہمارے آخری لمحات کے لیے وہ چھریاں جو ہے وہ تیز کر رہے ہیں. سب آپ کو معلوم ہے. اسی ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, اس پر ورک کیجیے. آپ کیا ہم کر سکتے ہیں اپنی امت کے لیے, نانا جان کی امت کے لیے, پریشان حال امت کے لیے, دکھی امت کے لیے, اور ٹوٹی اور بکھری امت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں
اس پہ اپنی انرجی اپنی قوت لگاؤ، تم بھی ہم بھی، حضرت شیخ الاسلام بھی، غازی ملت بھی، پوری زندگی یار ان لوگوں نے دین کا کام ہی تو کیا اسی میں پوری زندگی، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارے والد گرامی بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بھی ایک آخری پڑاؤ میں ہیں۔ لہذا اب آپ لوگوں کا میرا حسینی میاں صاحب ہیں، آپ ہیں، حمزہ میاں ہیں، یہ راشد میاں صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بہترین کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے نعمان میاں اور حسنی میاں دونوں ایک جامعہ نظامیہ میں اور ایک ازہر میں، جامعہ ازہر میں، اور نعمان میاں تعلیم حاصل کرنے کا۔ تو مطلب یہ کل ملا کے دیکھیے آپ، تو اللہ کا شکر و احسان ہے، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے صاحبزادے ہیں، اور بھی دوسرے ہمارے جہانگیر میاں کے دیکھیں نسلیں، اشرف میاں وغیرہ ہیں، جمیل میاں ہیں، آپ مفتی سید شمس الدعا صاحب کے نسل دیکھیں، ظفر اقبال ہیں، ابو الحسن میاں ہیں، اور ضیاء میاں، یہ لوگ تمام قیمتی لوگ ہیں، سب ان کو لے کر کے آپ کی یہ نسل ہے، یہ جو ہمارے بعد کے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپس میں آ کر چلیں اور یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر کے دین و سنیت کا کام کریں، ملک و ملت کا کام کریں، وطن عزیز کا کام کریں، خدمت خلق کا ورک کریں، اور مخدوم صاحب کے جو صحیح ورک ہے، جو حضرت نظام پاک کا، معین الدین چشتی کا، غوث الاعظم کا جو ورک ہے، جو خدمات ہے، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے نمائندے، جنہوں نے ایشیا میں، عرب میں، مختلف ملکوں میں جا کر کے، ساؤتھ ایشیا میں کہاں کہاں نہیں انہوں نے کام کیا، اس ڈگر پر، اس نہج پر، اس منہج پر ہم آپ چلیں۔ اسی میں ہمارے اور آپ کی سرخروئی ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور اسی میں نجات بھی چھپی ہوئی ہے، کلید نجات یہ، اسی راہ کو آپ چلیں۔ مولا تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں اس وقت بس یہ لاسٹ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم ہمیں اور آپ کو سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی شاہراہ پر قائم رکھے۔ میرے مولا پروردگار عالم، آج میں نے اس خانقاہ آن لائن میں جو گفتگو کی ہے، عزیز القدر و حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے اور براہ راست مخاطب کر کے، مولا تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرما، مجھے بھی ہدایت عطا فرما، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ راہ مولا میں چلنے کی توفیق دے، راہ مولا میں چلانے کی توفیق دے، راہ مولا میں جینے کی توفیق دے، راہ مولا میں جلانے کی توفیق دے۔ ہم کو مولا خدمت خلق کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ مولا تیری رضا کے لیے ہو۔ ہم جب تک زندہ رہیں مولا تیرے اور تیرے محبوب کا بن کر کے رہیں۔ مالک مولا مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے تو فعل مولا ہم سب کو پر فضل و سب پہ کرم ہو۔ مولا تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ خانوادہ اشرفیہ کے ایک ایک علماء کو، مشائخ کو، سب کو ہمارے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا تیرا کرم ہے کہ خانوادہ اشرفیہ میں اس وقت موجودہ جو ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو پیران طریقت ہے، ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر محمود میاں صاحب یا اشرف میاں صاحب اشرف ملت آواز دیں اگر، اور ایک پروگرام اگر مخدوم اشرف پر کریں، یہ ایک کانفرنس کریں، اور صرف اسٹیج پر خانوادہ اشرفیہ ہی کے صرف علماء ہو، حسن کمال سلم ہو ہے، دیکھیے معاذ سلم ہو ہے، کون کیسے کیسے خابرین ہے ہمارے یہاں، اب قدری میاں ہے، خالد میاں ہے، ان سب کو، مکی میاں کو دیکھیے الحمدللہ کتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے پروردگار عالم، تمام کے تمام تیرے کرم نے آج جس عروج پر خاندان کو پہنچایا ہے، پروردگار عالم مالک مولا تیرے کرم و تیرے فضل سے تیرے محبوب کی کلی کملی کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی عظمتوں کا صدقہ عطا فرما پروردگار عالم۔ ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو، اور ہمارے تمام خواتین کو اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمہارے خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ عطا فرما۔ فاطمۃ الزہرا، عائشہ الصدیقہ کی عظمتوں کا صدقہ عطا فرما پروردگار عالم۔ ہماری ماں بہنوں کو سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا شیدائی بنا۔
ہماری بیچیوں کو، بیٹیوں کو، سب کو مولا تعالیٰ اپنے راہ میں قائم رکھ، اپنی راہ پر چلا۔ مولا فضل فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی عظمتوں، برکتوں کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک مولا، ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر، ہماری موت ہو تو ایمان پہ موت عطا فرما۔ ہم قبر میں جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہو، اور حشر میں پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت عطا فرما۔ پل صراط سے گزرے تو رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ میزان عدل پر کھڑے کیے جائیں تو داہنے ہاتھ میں ہم سب کو نام حمال عطا فرمانا، اور ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ مولا تعالیٰ حوض کوثر پر ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمانا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی معیت عظمیٰ میں، ان کی قیادت میں، رہبری میں ہم سب کو دخول جنت کی سعادت سے مالا مال فرمانا۔ اور پروردگار عالم جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے گزر چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر صبح قیامت تک جتنے مومن، مومنات، مسلمان تھے اور ہوں گے، سب سے پہلے مولا جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔